السلام علیکم ناظرین، یہ کہانی ایک ایسے بحری جہاز کی ہے جس کو کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز کہا جاتا تھا، اور اس کے مالک نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ طوفان نوح تو کیا خدا بھی اسے غرق نہیں کر سکتا ہے۔ برطانیہ کے بحری جہاز کی کمپنی وائٹ سٹار لائن، جو کہ برطانیہ شپنگ کمپنی تھی، اس نے 3 سال کے طویل عرصے اور 2.5 کروڑ امریکن ڈالر کی لاگت سے 3 سال کے طویل عرصے میں یہ ایک بحری جہاز بنائی، جس کو بلا شبہ اپنے دور کا ایک منفرد اور ایک سب سے بڑا جہاز مانا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے دور کا ایک عالیشان جہاز تھا۔ ناظرین، سمندر کا بادشاہ کہلائے جانے والے اس جہاز میں مختلف لوگوں نے اپنے فیملی اور بچوں سمیت ٹکٹیں خریدی، اور برطانیہ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے اس کا پہلا سفر شروع ہوا۔ سمندر میں اتارا گیا اور سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ 882 فٹ لمبے اور 175 فٹ اونچے جہاز میں صرف یہ فیسلٹیز نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک میوزیم، لائبریری اور جم کی سہولت کے ساتھ ساتھ اوپری طبقے کے لیے عالیشان حجرے بھی بنائے گئے تھے۔ ظاہری بات ہے، یہ اپنے دور کا ایک عالیشان اور ایک منفرد جہاز تھا، لیکن چوتھے دن کا ڈوبتا ہوا غروب سورج دوبارہ کسی نے نہیں دیکھا۔ اس کے پیچھے کیا کہانی تھی، اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی، جو اتنا بڑا جہاز کیسے ڈوب سکتا ہے، کیسے غرق ہو سکتا ہے، اس کے اوپر آج ہم بات کریں۔ اس جہاز نے 3 دن کا سفر خوشی سے طے کیا، اور جب چوتھے دن کے رات کے 11:46 پر جہاز کے کپتان کو اطلاع ملی کہ سمندر میں ایک برفیلی تودہ آپ کے جہاز کا استقبال کر رہا ہے، تو جہاز کے کپتان ایڈورڈ جان نے اپنے 25 نوجوانوں کو ایک ٹیم تشکیل کر کے ان لوگوں کو کہا کہ اس جہاز کو دوسری طرف بڑھو برفیلے تودے سے، لیکن اتنے کم وقت میں یہ پاسبلٹی نہیں تھی، یہ پاسبل نہیں تھا، اور جہاز جا کے اس برفیلے تودے سے ٹکرا گیا۔ تقریباً 5 اپارٹمنٹ سے پانی اندر داخل شروع ہو گئی۔ ناظرین، جب اس جہاز کے مالک کو اطلاع ملی تو سب سے پہلے اس نے ایک اور کشتی میں بیٹھ کے اس کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور کشتیاں بھی اس کے پیچھے آنے شروع ہو گئی، اور یہ بتایا گیا تھا کہ آپ نے 70 سے 80 کشتیاں یہاں پہ اس بوٹ کے اندر رکھنی ہے، تاکہ ہو سکتا ہے اگر کوئی ایسی حالات بن جائے تو آپ نے لوگوں کو، مسافروں کو اس کشتی میں بٹھا کر سمندر کے دوسری پار کرنا ہے۔ لیکن وہاں پہ کشتیوں کے کم ہونے کی وجہ سے 20 کشتیاں تھیں، جس کی وجہ سے کپتان نے لوگوں سے کہا کہ صرف بچوں اور عورتوں کو پہلے کشتیوں میں بٹھا کے اس کو سمندر سے باہر کیا جائے۔ ناظرین، کچھ ہی منٹوں میں جہاز 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، اور ایک ٹکڑا پانی میں ڈوب کر نظروں سے اجل گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے حصے میں بھی پانی آنا شروع ہو گیا۔ لوگوں کے درمیان خوف و خراش پھیل گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ کچھ ہی منٹوں کے بعد سمندر میں خاموشی ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سفید چہرے سمندر کے اوپر آنے لگے۔ ساروں نے زندگی کی بازی ہار گئے۔ تقریباً 700 لوگ بچے تھے اس کے جہاز میں، جس کو ایک اور بحری جہاز نے پناہ دی تھی۔ اس جہاز سے آخری بندہ جس نے چھلانگ لگائی تھی وہ تھا جہاز کا 65 سالہ کپتان جان ایڈورڈ جان نے جب ایک لائف بوٹ کو چھلانگ لگانی تھی تو وہاں پہ ان لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ جگہ نہیں ہے، جہاز بالکل بری ہے، آلریڈی لوگ زیادہ ہے، وزن زیادہ ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ڈوب جائے۔ ایک ہی بندے کی گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے ایڈورڈ جان نے دریا میں یا سمندر میں چھلانگ لگائی، جس کی وجہ سے اس کی بھی ہلاکت ہو گئی۔ وہاں پہ آج بھی اسٹریفورڈ میں اس کا مجسمہ نصب کیا گیا ہے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کو بچایا۔ ناظرین، یہ کہانی 1912 میں بنائی گئی سب سے بڑی جہاز اور شاندار جہاز ٹائٹینک کی ہے، جس کے کپتان ایڈورڈ جان نے اپنے آخری لمحات میں بچے ہوئے مسافروں کو یہ الفاظ کہے تھے کہ آل رائٹ بوائز، گاڈ بلیس یو اینڈ گڈ لک، اور اس کے بعد وہ بھی سمندر کے زیر آتش ہو گیا، اور وہ بھی اپنی زندگی کے بازی ہار گیا۔ تحقیق کہتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا تھی، جہاں اتنے بڑے جہاز اور اتنے یونیک انداز میں بنائے گئے جہاز کی غرق ہونے کی یا ڈوبنے کی وجہ کیا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ ہماری زمین کے کور بہت گرم اور مایع کی حالت میں آئے، جس میں مختلف پارٹیکل، چارشدہ پارٹیکل یعنی الیکٹران اور پروٹون آزادانہ حرکت کرتے ہیں اور گھومتے ہیں۔ ناظرین، جب ہماری زمین اپنے محور کے گرد گھومتی ہے تو ان چارشدہ ذرات کی وجہ سے الیکٹرک کرنٹ پیدا ہوتی ہے، اور الیکٹرک کرنٹ کی وجہ سے مقناطیسی میدان پیدا ہوتا ہے۔ نقشے کے مطابق اس الیکٹرک کرنٹ کی چارشدہ ذرات کی حرکت کی وجہ سے الیکٹرک کرنٹ پیدا ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے مقناطیسی میدان پیدا ہوتا ہے۔ زمین کے اندر بھی اور زمین میں موجود
زمین کے گرد بھی موجود جو الیکٹرک پارٹیکل یا الیکٹرک کرنٹ پیدا کرنے والے شدہ ذرات ہے، اس کے گرد گرنے سے مغناطیسی کرنٹ مغناطیسی میدان جب پیدا ہوتا ہے تو وہاں پہ جب آسمان سے شمسی طوفان آتا ہے، شمسی طوفان میں الفا پارٹیکل کثیر تعداد میں کیونکہ موجود ہوتے ہیں، تو وہ یہی زمین پر مغناطیسی میدان جو ہوتا ہے اسے اوپر کی طرف دھکیلتا ہے، لیکن کبھی کبھار یہ زمین کے مغناطیسی میدان کمزور ہو جاتے ہیں یا کمزور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ شعاعیں زمین کے فضا میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ہماری کمپاس جو کہ ان مغناطیسی میدان کی وجہ سے کام کرتے ہیں وہ ان شعاعوں کی وجہ سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور غلط سمت بتاتے ہیں۔ اب آتے ہیں ٹائٹینک اتنے بڑے جہاز کے غرق ہونے کی وجوہات کی طرف کہ وہ کیوں ڈوبا، وہ کیوں غرق ہوا۔ حالیہ کے ایک تحقیق کے مطابق جب ٹائٹینک غرق ہونے جا رہا تھا، جب ٹائٹینک کو غرق ہونے میں تھوڑا سا وقت بچا تھا، تو اسی دوران رات کے وقت دوسرے بحری جہازوں نے اس کو سگنل دی تھی کہ ان کو میسج دیا تھا کہ آپ کے آگے یا آپ کے سامنے ایک بڑا برفانی تودہ آنے والا ہے، وہ آپ کا استقبال کر رہا ہے، لیکن چونکہ کمپاس اس وقت غلط سمت بتا رہا تھا اور کپتان کو سگنل ریسیو نہ ہونے کی وجہ سے وہ میسج نہ ملا اور وہ جا کے اس برفانی تودے سے ٹکرا گیا۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ ٹائٹینک میں بچنے والوں نے آسمان پر چاند نہ ہوتے ہوئے بھی روشنی دیکھی تھی۔ یہ روشنی آسمانی طوفان اور زمین میں موجود پارٹیکل کے تعامل کے نتیجے سے پیدا ہوئی۔ بالآخر 1985 یعنی 1985 میں جب ایک ٹیم تشکیل کی گئی جس کو بحری جہاز کے تلاش کرنے کے لیے بھیجا گیا، انہوں نے شمالی بحیرہ کنوس میں تقریباً 12,000 فیٹ کے گہرائی میں سمندر میں ایک ملبہ دیکھا جو کہ ٹائٹینک کا ہی تھا اور بوسیدہ ہو چکا تھا۔ 1997 میں جب ٹائٹینک مووی بنی جس میں مرکزی کردار روز اور جیک نے ادا کیے تھے، انہیں اپنے دور کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے تقریباً $2 بلین کی کمائی کی، لیکن اس خوفناک حادثے کو کبھی نہیں بھولا جا سکتا جس نے تاریخ کی پنوں میں اپنی کہانی سرخ رنگ سے درج کی ہے۔